औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन पूरी दुनिया में एक अमन का दिन मनाया जाता है हर साल, और इस वक्त यूनाइटेड नेशंस का 77वां सेशन भी चल रहा है। और हमारी तरफ से एक छोटा सा एक सिंबॉलिक मैसेज है दुनिया के लिए कि जब हम अमन की बात करते हैं, हम सुकून की बात करते हैं, हम हिफाजत की बात करते हैं, हम आज़ादी की बात करते हैं, हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो इस तरह के इदारे दुनिया में बने। पहले भी वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काउंसिल ऑफ यूरोप, लीग ऑफ नेशंस, और अब यूनाइटेड नेशंस, जो मैं समझती हूँ कि इसका डाउनफॉल, जो इसका इख्तिताम यूनाइटेड नेशंस का, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि इसका जो है बहुत ही ख़तरनाक डाउनफॉल आने वाला है यूनाइटेड नेशंस का, और कोई नया ही एक निज़ाम आना है दुनिया के अंदर, क्योंकि टोटली फ़ेल हो गए सिस्टम्स। इंटरनेशनल लॉ के हवाले से, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को अगर हम देखें तो हर रोज़ जो है हिंदुस्तान जो है दहशत गर्दी कर रहा है। यहाँ तक कि अगर हम सिर्फ देखें कि पिछले 6 महीनों में 150 कश्मीरियों को हिंदुस्तान ने अपनी दहशत गर्दी से, उनकी फोर्सेस ने शहीद किया है, और पिछले महीने में 19 जवानों को शहीद किया है, जिसके अंदर 3 छोटे बच्चे भी थे। तो ये डेली का एक जो कत्लेआम, जो आप समझते हैं ना, ये बाकायदा एक ज़ू समझ लें, इंसानों को एक ज़ू में कैद किया हुआ है। जिस तरह का ये है 5 बाय 7 फीट के पिंजरे के अंदर यासीन साहब जो है, अभी हम बैठे हुए हैं तो हम वही बात कर रहे थे कि एक इंसान को 3.5 साल से एक डेथ सेल में रखा हुआ है, ओपन टॉयलेट के सामने लिटाया जाता है, मारा पीटा जाता है। और उसके अलावा अगर हम दूसरे हमारे जो रहनुमाओं को देख लें, आसिया अंद्राबी साहिबा, वो भी एक बैरक के अंदर कब से बंद है, तिहाड़ जेल के अंदर। उनके शौहर भी इतना अरसा हो गया है, वो भी जेलों के अंदर हैं। फिर शबीर शाह साहब को देख लें, तो जेल की ज़िंदगी गेस्ट हाउसेस वाली नहीं होती है, या किसी आप एक मॉडर्न कमरे में कोरोना के दौरान में अपने बेडरूम्स में आप लोग घुस गए। और हिंदुस्तान की जेल अल्लाह की पनाह, मतलब कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिस तरह की बदतरीन वहाँ पे टॉर्चर किया जाता है लोगों को। और सबसे पहले अभी हाल ही में इन 2-3 दिनों के अंदर, क्योंकि यूएन का सेशन चल रहा है, रिलीजियस फ्रीडम की भी बात होती है, ओवरऑल ह्यूमैनिटी की बात होती है, सोशल राइट्स की बात होती है, तो हमने तो ये देखा है कि वहाँ पे जितने भी चुन के इस्लामिक स्कॉलर्स हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको ऊपर भी काले कवानीन जो है अभी रिसेंटली इन 3-4 दिनों के अंदर स्लैप किए गए हैं। और उसके साथ साथ जय माता की नारे जो हैं वो गन पॉइंट पे स्टूडेंट्स से मकबूजा जम्मू कश्मीर के स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर उनको कराए जा रहे हैं, और जो बच्चे नहीं वो बोल रहे जय माता की, तो वो उनको डंडे से मारा जा रहा है। ये वीडियो सबके सामने है। फिर उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है वहाँ पे कि ना सिर्फ मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर, बल्कि अब जो हिंदुत्व है, जो आरएसएस है, वो तो पूरी दुनिया के अंदर जो है मुसलमानों को अटैक कर रही है। चाहे वो लंदन हो, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो, चाहे वो कनाडा के अंदर हम देख रहे हैं बहुत से इंसिडेंट्स जो कि मीडिया के ऊपर पब्लिकली नहीं आ रहे हैं, कुछ आ भी रहे हैं कि लंदन के अंदर जिस तरीके से ना सिर्फ उनको मारा पीटा जा रहा है, मुसलमानों को हरास किया जा रहा है, बल्कि उसके अंदर मेन फोकस उनका एक उसमें ये भी है कि जो कश्मीरी डायस्पोरा है पूरी दुनिया के अंदर, उनको भी जो आरएसएस की गुंडागर्दी और दहशत गर्दी है मकबूजा जम्मू कश्मीर से लेकर अब वो ग्लोबली जो है उसका जो रुख जो है वो चेंज हो गया है। और अभी एक और कुछ अर्सा पहले यासीन साहब, गिलानी साहब, मीरवाइज साहब, इन सब के जो फ़ोन्स थे, ख़बरें भी आई थी सब जगह पे कि जो पेगासस स्पाईवेयर जो एक वेपन है इंटरनेट के थ्रू, जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के हवाले से जो इन्होंने बगिंग की और जिस तरीके से बाहर वो अपना वो डेटा जो था वो पहुंचाया जा रहा था, जो कि कम्प्लीटली इलीगल है इन स्पाईवेयर टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों को इस तरह मॉनिटर करना। और उसके अंदर अब तो इनका केस जो है, जो ख़ुद एक हिंदुस्तानी जो है इंडियन अमेरिकन डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर लोकेश, उन्होंने यूएस के कोर्ट के अंदर हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے چیف منسٹر ہیں جگن موہن ریڈی اور بزنس مین گوتم اڈانی جو ہیں، ان کے خلاف یو ایس کورٹ کے اندر وہ یہ لے گئے ہیں میٹر کہ ان کو پنش کیا جائے، جو یہ وچ ہنٹنگ کر رہے ہیں، جو یہ لوگوں کے اوپر، ایک تو ویسے بھی مانیٹرنگ ہوتی ہے ہندوستان کی را اور آئی بی کی طرف سے، مگر اس کے علاوہ سرپاس کر کے انہوں نے ایک پیگسس اسپائی ویئر، تو یہ بھی ایک بہت ہی خوفناک سچویشن ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ابھی ایک دن پہلے کی بات ہے، یاسین صاحب کو فزیکلی پھر پریزنٹ نہیں کیا گیا جموں کورٹ کے اندر، جو ٹاڈا کا تو مطلب کہ آپ کو دہشت گرد، تو انہوں نے ویسے ہی یاسین صاحب کو کہہ دیا، ساری حریت کو دہشت گرد سمجھتے ہیں، اور ایک کے بعد دوسرا کیس جو ہے اس کے اندر ان کو اور سے اور سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو وہاں پہ یہ جو انہوں نے جو وہاں پہ ایک جعلی قسم کے جو ڈی ڈی سی کے الیکشنز ڈی لمیٹیشن کے جو کرا رہے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں، یہ بھی ایک مین مقصد ہے جس کی وجہ سے انہوں نے جو وہاں کے جو مسلمان جو کشمیری مسلمان جو مسجدوں کے اندر بھی جو امام ہیں، جو کلیرکس ہیں، جو اسکالرز ہیں، ان کو بھی چن کے بند کیا جا رہا ہے۔ پولیٹیکل لیڈرز کو تو کب سے انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مسجدوں پہ تالے لگا دیے گئے ہیں۔ پھر جو محکمہ وقف بورڈ ہے، جو درگاہیں ہوتی ہیں، کیونکہ مقبوضہ جموں کشمیر ماشاءاللہ سے وہاں پہ بہت بڑے بڑے بزرگ صوفیہ اکرام اولیاء جو تھے، انہوں نے وہاں پہ پڑاؤ کیا تھا، اور وہاں پہ جس طریقے سے اسلام کی روشنی پھیلی تھی، وہاں پہ بہت سی عظیم ترین درگاہیں ہیں۔ تو ان سب کے جو شہزادہ نشین ہیں یا جو لوگ ان کا خیال رکھتے ہیں ان درگاہوں کا، ان کو بھی قید کر دیا گیا ہے، بہتوں کو، اور بہتوں کے اوپر بین لگا دیے گئے ہیں کہ جو دستار بندی ہے، جو کہ پوری دنیا کے اندر یہ جتنی بھی نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ ہر مذہب میں کسی نہ کسی طریقے سے دستار بندی کے اوپر بھی جو ہے وہ مطلب کی جاتی ہے، تو اس کے اوپر بھی مطلب انہوں نے بین لگا دیا ہے درگاہوں کے اوپر، اور یہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر یہ سارا انہوں نے کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں پہ نہ صرف یوتھ کو انڈر گراؤنڈ ٹارچر سیلز کے اندر ڈالا جا رہا ہے، تو اس لیے میرا سوال ہے دنیا سے کہ آئی ڈونٹ نو یہ دن کیوں منائے جاتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا مطلب کہ جانوروں سے بھی بدتر جو سلوک کیا جا رہا ہے کشمیری قوم کے ساتھ اتنے ڈیکیڈ سے، تو واقعی میں دنیا میں کیا نام ہے انسان نہیں سمجھتی ہے؟ کیا امن کا مطلب صرف یہی ہے ہندوستان کے لیے اور دنیا بھر کے لیے؟ جب کشمیریوں کا بات آتی ہے کہ جو ان کی جو لاشیں ہیں ان کے اوپر وہ امن کی جو ہے شمع روشن کرنا چاہتی ہے دنیا کشمیریوں کی لاشوں کے اوپر، اور یہی مطلب ہے ان کا کہ جب سارے کشمیریوں کو یہ ہمیشہ کے لیے ایک نیند سلا دیں گے تو پھر یہ سمجھیں گے کہ امن آ گیا، ایک شانتی آ گئی ہے، ایک سکون آ گیا ہے۔ اور یہ بھی رپورٹس آ رہی ہیں، جو ایک اور بہت شاکنگ بات ہے، جو نہ صرف ان مارکڈ گریوز کی بات آتی ہے کہ بہت سی ہزاروں کی تعداد میں جو ہمارے معصوم کشمیری ہیں، ان کی نہ صرف کہ ان کی ڈیڈ باڈیز نہیں ملتی، مسنگ پرسنز میں چلے جاتے ہیں، بلکہ ان مارکڈ گریوز کے علاوہ جو ڈیڈ باڈیز ہیں ایک تو میوٹیلیٹ کیا جاتا ہے، اور ان کی آرگنز کو نکال کے ان کو اسمگل کیا جا رہا ہے، کشمیریوں کی ڈیڈ باڈیز سے ان کے آرگنز نکال کے ایک بہت بڑے ایک جو ہے ایک ٹریفکنگ کی جا رہی ہے، آرگن ٹریفکنگ پورے دنیا کے اندر، اور ہندوستان اس کے اندر بہت انوالوڈ ہے۔ تو ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے، پولیٹیکل، ریلیجس، اکنامک فریڈم، سوشو اکنامک رائٹس، کون سا رائٹ ہے جو کشمیریوں کو مطلب کہ سانس لینے کا بھی رائٹ نہیں ہے کشمیریوں کے اوپر؟ ہر طرح کے بیریئرز چل رہے ہیں جو اس وقت صورتحال ہے۔ اچھا میم، یہ بتائیے کہ جیسے بھائی نے بھی بتایا کہ آج امن کا عالمی دن اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، جس میں بھارت بھی موجود ہے، پاکستان بھی موجود ہے، تمام ممالک موجود ہیں، وہاں پر بات ہوگی، اسی انسانی حقوق پر بھی بات ہوگی، کشمیر کی بھی بات ہوگی، لیکن آخر کیوں دنیا سنجیدہ نہیں لے رہی، عالمی برادری کیوں سنجیدہ نہیں لے رہی، اور بھارت کو کیوں دباؤ نہیں ڈالا جا رہا کہ وہ یہ جو وہاں پر ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ بھارت کو سفارتی سطح پہ پوری دنیا علیحدہ کرے تاکہ بھارت کو اس چیز کا احساس ہو کہ جو وہ کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اس کا ایک ہی جواب ہے کہ دنیا جو تھی وہ پردہ ڈالتی تھی ہندوستان کے وار کرائمز کے اوپر، جو وہ دہشت گردی کر رہے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں، مگر آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت RSS کی دہشت گردی پھیلتی جا رہی ہے۔
اس کی انٹالرنس پھیلتی جا رہی ہے. نہ صرف مسلمانوں کو, کرسچنس کو بھی باہر کے ملکوں میں بھی تھریٹس دی جا رہی ہیں. اور یہ میں سمجھتی ہوں اگر یہ نہیں روکا گیا تو یہ ایک ایسی وائرس ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ باقاعدہ ہی ایک جنگ کی صورتحال میں چلی جائے گی, کیونکہ بہت بڑا انڈینس کا ڈائسپورا ہے پوری دنیا کے اندر. اور ہم بہت سی ویڈیوز آ رہی ہیں جس کے اندر پڑھے لکھے ڈگری ہولڈرز, بڑے بڑے کریئر ہولڈرز جو ہیں انڈینز جو ہیں وہاں کے, وہ این آر آئیز جو ہیں وہ باہر کے ملکوں میں ڈیفینڈ کر رہے ہیں ہندوتوا کو اور آر ایس ایس کو, اور یہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں, لنڈن کی بھی کافی وائرل ہو رہی ہیں. تو یہ اب خود ہوش کے ناخن لیں, ورنہ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ تو یونائٹڈ نیشنز کی اپنی موت ہے کہ وہ بہت سی بنی ہیں, تنظیمیں بنی ہیں. عبرت ناک اینڈ ہوا تھا کانسرٹ آف یورپ کا, لیگ آف نیشنز کا, ورلڈ وار 1, ورلڈ وار 2 اور ورلڈ وار 3 کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو پھر تو یہ سارا کا سارا معاملہ ہی نیوکلیئر ہے. تو اگر آپ اس مسئلے کو, جو دنیا میں سب سے پرانا یو این کا مسئلہ ہے, کشمیر کا مسئلہ جس میں اب 3 نیوکلیئر کنٹریز آ گئی, اگر آپ کو یہ بھی نہیں نظر آ رہا, آپ کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا, اور آپ یہی سمجھتے ہیں کہ جب انڈیا ریڈی ہوگا تبھی ہم بات کریں گے, تو کہاں گیا وائلیشن آف انٹرنیشنل لا, آف جنیوا کنونشن 4 کی, آف سیکیورٹی کاؤنسل کی. پوری دنیا کا پیس جو ہے وہ اور جو جیپٹائز ہو سکتا ہے. تو اب تو یہ اکھنڈ بھارت کا جو نشہ ہے مودی کو, اور اب مودی کے بعد تو یوگی نے آ جانا ہے, تو پھر تو آپ سمجھیں کہ یہ تو مطلب کہ مکمل طور پر ہم ایک جنگ کی طرف نہ صرف چلے گئے بلکہ اس کے گلوبلی جو اس کے امپیکٹ ہونے وہ عبرت ناک ہونے. تو ابھی بھی ہے کہ دنیا ہوش کے ناخن لے, یو این لے, اور آر ایس ایس کو ڈکلیئر کرے ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن, اور بین لگائے بی جے پی کے اوپر اور ہندوستان کی دہشت گردی کے اوپر. ہم کیا چاہتے؟ آزادی. لے کے رہیں گے آزادی. کریں